ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات محبت کے ساتھ جھوم کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. برادران اسلام، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں بساط جز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بحمد تعالیٰ اسٹیج پر استاد العلماء والفضلاء والصلحاء والاتقیاء جناب حضرت مولانا علامہ پیر محمد رضا مصطفیٰ ظریف القادری متضل العالم خلیفہ مجاز آستانہ علیہ بریلی شریف انڈیا تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ قبلہ والد گرامی مجاہد اہل سنت، نادش اہل سنت، مسافر وادی نور جناب حضرت مولانا علامہ محمد حنیف چشتی صاحب متضل العالم، پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت مولانا پیر محمد صدیق ضیاء صاحب متضل العالم تشریف فرما ہیں. مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ قدیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. آپ کی زبان میں بات کروں، کرکٹ کے میدان میں 3 قسم کے میچ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیسٹ میچ، اس میں ٹائم کافی ہوتا ہے، 5 دن کا وہ سلسلہ ہوتا ہے اور بندہ آرام سے پلیئر آرام سے کھیلتے ہیں. اس کے بعد ون ڈے ہوتا ہے جس میں 50 اوور کا میچ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں بھی ذرا تھوڑی سی آرام تو ہوتا ہے لیکن تیزی بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک نیا جو ٹرینڈ آیا ہے وہ ہے 2020 کا. 2020 میں آرام نہیں ہوتا، اس میں بال کو گیند کو ضائع کرنے کا موقع نہیں ملتا. 3 ہی جو میچ ہوتے ہیں، آخری میچ جو میں نے بتایا وہ 2020 کا ہے. اور یہاں مجھے جو تقریر کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے 10 منٹس کا، 20 کی بات بھی نہیں ہے. یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 20 میں کتنی تیزی ہوتی ہے تو 10 منٹ میں تو پھر اور زیادہ تیزی ہوگی. تو میں نے 10 منٹ میں اپنے معاملے کو، اپنے پروگرام کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پہنچانا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پہنچانا ہے تاکہ آپ کو بات بھی پہنچ جائے. ٹائم میرے پاس کم ہے. قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو، لوگوں کو دکھا کے دو کہ یہ میں 1000 روپیہ دے رہا ہوں، 5000 دے رہا ہوں، 10,000 دے رہا ہوں، 20,000 دے رہا ہوں، 1 لاکھ دے رہا ہوں، 2 لاکھ دے رہا ہوں، محبت سے بولیں گے سبحان اللہ۔ بھی میں نے کہا نا میرے پاس 10 منٹ ہیں، بس 10 منٹ میں آپ نے بات سنی ہے توجہ سے۔ اگر ایک بندہ ظاہر کر کے دیتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں دوں گا تو میری طرف سے دیکھا دیکھی لوگ بھی دیں گے، وہ بھی اٹھے گا، وہ بھی اٹھے گا، وہ بھی اٹھے گا، تو فنعما ہی، یہ بہتر ہے، اچھا ہے، قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَإِن تُخْفُوهُ، ہاں اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ حافظ سعید صاحب نے، پروفیسر صاحب نے پیسے دیے ہیں اور میرا نام لیں گے، مجھے زیادہ شجاعت دیں گے، زیادہ سخاوت دیں گے کہ مال دیا ہے، میرا لوگ نعرے لگائیں گے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ میں تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، تو میں چھپا کے لوگوں سے دوں گا تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، مجھے بتائیں قرآن اور حدیث پڑھ کے یہاں اللہ صدقہ بتا رہا ہے، فرمایا صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر ہے، صدقہ چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ میں نے جب حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ مال یہ صدقہ دینا تو ٹھیک ہے، لیکن مال سے اوپر بھی ایک صدقہ ہے، اور وہ صدقہ ہے علم کا۔ فرمایا اگر علم بٹھا کے دو تو یہ بھی بہتر ہے، اگر سینے کے ساتھ لگا کے دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ قبلہ سادہ گرامی یہاں دونوں کام کرتے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کیونکہ میں یہاں پڑھ کے گیا، میں یہاں بیٹھ کے گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے گیا، میں اللہ کا کلام سن کے گیا، میں استاد گرامی کی بارگاہ میں بیٹھ کے گیا، یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ جو قلم سے لکھنا جانتا ہے اس کو قلم سے لکھاتے ہیں، جو لفظ جاننا چاہتا ہے اس کو لفظوں سے پڑھاتے ہیں، جو کتاب سے پڑھنا چاہتا ہے اس کو کتاب سے پڑھاتے ہیں، اور جو نگاہ سے پڑھنا چاہتا ہے اس کو نگاہ سے پڑھاتے ہیں۔ اور یہ علماء کا شیوخ کا اور تاجدار گولڈا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مدرسے نہیں گیا، کسی جگہ نہیں گیا، اور کل مقابلہ بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، کرم فرما دے نا، کرم فرما دے، نکاح فرما دے۔ ابھی وہ رو رہا تھا، روتے روتے آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگ گئی نگاہ تاجدار گولڈا تھی، کہاں جاؤ تم میں کرم ہو گیا۔ اب وہ مناظر عالم نہیں، مناظر بن کے گیا، وہ مناظرہ جیت کے بیٹھا، اور کیسے کرم ہوا، تاجدار گولڈا کی نگاہ ہو گئی۔ یہ دونوں طریقے علم کے ہیں، دونوں طریقے۔ وَإِن تُخْفُوهُ، ہاں مال دینا صدقہ ہے، لیکن مال جب دو گے صدقہ کم ہو جائے گا، علم جب صدقہ دو گے تو زیادہ ہو جائے گا۔ مال دینے سے کم ہوتا ہے، علم دینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو علم حاصل کرتا ہے، عالم جو علم پڑھاتا ہے، اس کا مقام کتنا ہے؟ نمازی جنت میں جانے لگے گا، کہا جائے گا جاؤ، روزے دار جنت میں جانے لگے گا، کہا جائے گا جاؤ، زکوٰۃ دینے والا جنت میں جانے لگے گا، کہا جائے گا جاؤ۔ لیکن جب عالم جائے گا، یہ ایک بندہ جا رہا ہے جنت میں، جب عالم جانے لگے گا جنت میں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، اللہ مفتی صاحب کو فرمائے گا، حدیث کے تحت کر رہا ہوں، جب عالم کو وہ جنت میں جانے لگے گا، فرشتے روک لیں گے، تم نہیں جنت میں بھی جا سکتے، تم نہیں جنت میں جا سکتے۔ یا اللہ میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ فرشتوں سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں میں جنت میں جا سکتا؟ ساری زندگی پڑھایا نہیں، ساری زندگی رسول اللہ کا درس سنایا نہیں، ساری زندگی قرآن سنایا نہیں، مصلی رسول پہ نماز تراویح میں قرآن سنایا نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے والدین کی دعاؤں کی برکت سے 27 سال ہو گئے مسئلہ سناتے ہوئے، قرآن پاک سناتے ہوئے 27 سال ہو گئے قرآن پاک، اور کالج میں ڈیوٹی، کالج کے معاملات اپنی جگہ پہ، قرآن سنا رہا ہوں، اور آج آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں
قبلہ والد گرامی کی دعاؤں اور والدہ مائدہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے میرا بیٹا بھی قرآن پاک سنا رہا ہے. میرا بیٹا بھی, جیسے قاری مین صاحب بتا رہے تھے, انشاءاللہ یہ قیامت تک چشمہ جاری رہے گا. حافظ بلال بھی مصلی رسول میں کھڑے ہو کے قرآن سنا رہا ہے. یہ سب دعاؤں کی برکت ہے. بات یہ کر رہا تھا, مفتی صاحب کو کہا جائے گا, علامہ صاحب کو کہا جائے گا, قبلہ حضرت صاحب کو کہا جائے گا جنت میں نہیں جا سکتے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا وہ جو نمازیں پڑھنے والا ہے, وہ جو روزے رکھنے والا ہے, وہ جو زکاتیں دینے والا ہے, وہ تو ایک ہے نا. تم نے ساری زندگی ایسے نہیں گزاری, تم نے تو پڑھایا, تم نے تو دین سکھایا, تم نے تو رسول اللہ کا پیغام پہنچایا, اب تم ایسے نہیں جاؤ گے. یا اللہ پھر کیسے جاؤں گا؟ فرمایا جاؤ, جو تمہارے مدرسے کے لیے اینٹیں دیتا تھا اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ, جو تمہارے مدرسے کے لیے چٹائیاں دیتا تھا اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ, جو تمہارے مدرسے کو قربانی کی کھالیں دیتا تھا اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ, جو تمہارے مدرسے کی فنڈنگ کرتا تھا اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ. تم اکیلے نہیں جاؤ گے, جو جو تمہارے پاس بیٹھتا تھا اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ, پھر جنت لے جاؤ گے. اب میرے پاس ٹائم کم ہے, نہیں تو علماء کی شان میں بتاتا, علماء کی خدمت بتاتا کہ مقام کیا ہے. یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو ایسا نہ سمجھو, چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو ایسے نہ سمجھو. ان کا مقام کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کون جان سکتا ہے. یہ چودھری, یہ وڈیرا, یہ جگیردار, یہ ذمہ یہ سرمایہ دار, یہ سمجھدار, یہ دنیا کا پرست, دنیا پرستی کرنے والا, یہ کیا سمجھتا ہے؟ اور اس کا مقام پوچھنا ہے تو رسول اللہ سے پوچھو. یہ دنیا میں دیکھ لے, پیچھے سے مان کے کہتا ہے, پیچھے سے مان کے. اب وہ بچہ, وہ امام چاہے کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے, چاہے کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے, پیچھے چودھری ہے, وزیر ہے, صدر ہے, کوئی بھی ہے, گورنر ہے, کہتا ہے پیچھے سے مان کے. اور مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے نماز میں کھڑے ہو کے, امام رکوع میں ہے, وہ کھڑا رہا, امام کھڑا ہو گیا, وہ جو رکن ادا کر رہا تھا وہ رکن امام کے پیچھے نہیں ادا ہوا, اس نے مخالفت کر دی, علماء سے پوچھیں اس کی نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ کہا تھا پیچھے سے مانگ کے. اب رکوع میں ہے تو رکوع میں آنا پڑے گا, سجدے میں ہے تو سجدے میں آنا پڑے گا, قعدے میں ہے تو قعدے میں آنا پڑے گا, اتحیات میں ہے تو اتحیات میں آنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہا پیچھے سے مانگ کے, تو اس کی تابع داری کرنے سے نماز ہوگی, اگر تابع داری نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ بتائیں آپ کون ہے سب سے بڑا سخی؟ ہمارے نزدیک کون ہے سب سے بڑا سخی؟ جس کے پاس پجارو ہے, جس کے پاس زمینیں ہیں اور وہ سخاوت کرتا ہے, ہر مہینے سخاوت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا سخی ہے. اس کے گھر کے آگے لائنیں لگی ہوئی ہیں, یہاں پہ وہ سخاوت کی بات کرو تو حاتم طائی کا واقعہ بھی کوٹ کر سکتا ہوں, کہ ٹائم نہیں ہے, مختصر کر رہا ہوں. ہماری نظر میں وہ سخی ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے, لیکن نبی کی نظر میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے. اور وہ کیسا سخی ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہاں سخی دیتا ہے تو لکھتا ہے, اتنا دے دو, اتنا دے دو, اتنا دے دو. اور وہ سخی ایسا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جب دیتا ہے, جس کو دیتا ہے, جتنا دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا, اس کا حساب نہیں رکھتا. وہ عطا کر دیتا ہے, حساب نہیں رکھتا. اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کے بعد سخی کون ہے؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے بعد میں سخی ہوں. اور میرا مصطفیٰ کریم کیسا سخی ہے, کیسا سخی ہے؟ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. میں تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ عطا کرنے والا ہے, اللہ مجھے دیتا ہے, میں پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. پھر وہ شاعر نے کہا نا کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے, دانا دانا میرے حضور کا ہے. اور پھر دوسرا شاعر بولا, کہنے لگا تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ.
ہم ایسے ہی حضور کے نعرے نہیں لگاتے، ہم کھاتی حضور کا ہیں، ہم کھاتی حضور کا ہیں، ہم حضور سے لیتے ہیں، حضور ہمیں عطا کرتے ہیں، ہم حضور کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے ہیں، جدا کھائیے وہ دے گن گائیے، تو ہم کریم آقا کا کھاتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ دنیا میں اسی حال میں رکھے، اور جب دنیا سے جائے تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہماری دعا ہے ہم قبر میں اٹھے تو حضور کے نعرے لگاتے ہوئے، ہم حشر میں اٹھے تو حضور کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا سخی ہمارے پاس، ہماری نظر میں وہ سخی ہے جو مال تقسیم کرتا ہے، مال لوگوں کو دیتا ہے، اور رمضان گفٹ دیتا ہے، عید کے موقع پہ عید گفٹ دیتا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے ووٹ دینا، مجھے یہ کرنا، مجھے وہ کرنا۔ نہیں، فرمایا سنو، تم میں سے سب سے بڑا سخی وہ ہے جو عالم ہے۔ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ جو عالم ہے۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو عالم ہے، اور سب سے بڑا سخی، اور یہاں سخاوت کے فیض بہتے رہے، یہاں سخاوت کا دریا چلتا رہا، اور سخاوت کے چشمے پورا رمضان شریف، اس سے پہلے شب برات سے لے کے آج تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ آتے رہے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت قبلہ استاد گرامی کو صحت عطا فرمائے، قبلہ والدین کو، میرے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا فیض ہمیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جو لوگ مدرسے کے ساتھ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں، جو لوگ مدرسے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں۔ انشاءاللہ حدیث کے مطابق یہ علماء اسی وقت جنت میں جائیں گے جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے رزق میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں، کاروبار میں، صحت میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔